ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور باتیں چل رہی تھی بچوں سے. اب ہم اس گفتگو کو ایک الگ رنگ دیتے ہوئے چلتے ہیں بچوں کی طرف اور پوچھتے ہیں کہ ان کی تیاری کیسی رہی. بیٹا آپ کا نام ماہنور ہے. ماہنور بیٹا، ماہنور آپ کہاں سے آئی ہیں؟ حیدرآباد سے. حیدرآباد سے؟ جی. اچھا بیٹا، یہاں آ کر آپ نے کیا تیاری کی؟ نعتیں سیکھی ہیں. اچھا، یہاں کیا جیو کی ٹیم نے کوئی سکھانے والے بندوبست رکھے ہیں کوئی؟ جی. کون ہے وہ؟ رضوان قادری. رضوان قادری صاحب. اچھا، رضوان قادری صاحب کو میں چاہوں گا کہ وہ بھی اوپر آ جائیں تاکہ لوگ انہیں بھی دیکھیں کہ رضوان قادری صاحب کون ہے اور وہ اس وقت کیا کام کر رہے ہیں. بچہ انشاءاللہ یہ ہم نے جو آپ لوگوں کے لیے جو نعت سکھانے کے لیے ایک بندوبست کیا ہوا ہے، اس میں ہم نے آپ کی آسانی کے لیے ہم نے کلام بھی منتخب کیے ہیں. آپ کو کلام بھی انشاءاللہ نکال کے دیں گے رضوان بھائی. وعلیکم السلام رضوان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. اور ناظرین، یہ ہے رضوان قادری صاحب، بچوں کو ٹرین کرتے ہیں، ان کو آسانی پیدا کرنے کے لیے ان کو سنتے ہیں اور جہاں بچوں میں کوئی خامی نظر آتی ہے وہاں ان کی اصلاح کرتے ہیں. اور جو بچے اس مقابلے میں شریک ہیں اور جو کلام وہ پڑھیں گے وہ کلام کا انتخاب بھی یہی کرتے ہیں، بچوں کو کلام نکال کے دیتے ہیں کہ آپ کو یہ پڑھنا ہے. تو ناظرین، یہ ہے رضوان قادری صاحب. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیسا لگا ان بچوں سے مل کر. بچوں سے مل کے اس میں بہت اچھا لگ رہا ہے اور یقیناً سارے ہی بچے بہت اچھا پڑھنے والے ہیں. بچوں سے مل کر تو ہر کسی کو اچھا لگتا ہے، لیکن میں خصوصیت کے ساتھ پوچھ رہا ہوں. خصوصیت کے ساتھ اس لیے اچھا لگ رہا ہے کہ یہ ان ہزاروں بچوں میں سے گنے ہوئے بچے ہیں کہ جو یقیناً آڈیشن کے لیے ہم جہاں گئے تو یہ نگینے چن کے ہم لے کے آئے ہیں، تو اس لیے ان سے مل کے زیادہ اچھا لگ رہا ہے کہ یہ بہت اچھا پڑھنے والے ہیں. میں چاہوں گا کہ ناظرین کو آپ کوئی ایسی بات شیئر کریں جو آڈیشن کے سے متعلق ہو. آڈیشن کے متعلق تو میں سب سے پہلے ایک بات جو مجھے بچوں کے حوالے سے یاد ہے کہ جو آپ پہلے تذکرہ کر چکے ہیں کہ اتنی شدید گرمی اور اسلام آباد میں جیسا ہم نے دیکھا کہ کیسی بارش، کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے شاید ناظرین کہ بچے نہیں آ پائیں گے، لیکن ہماری توقع کے بالکل برخلاف اتنے زیادہ بچے الحمدللہ آڈیشن میں آئے اور ان کو دیکھ کر ان کے جذبے کا پتہ چلتا ہے. رضوان بھائی نے یہ کہا کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ بچے شاید آئیں گے یا نہیں آئیں گے. یہ تو بات کی بات ہے ناظرین، پہلے ہم سوچ رہے تھے کہ ہم ہوٹل تک پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے. میں چاہوں گا کہ رضوان قادری صاحب سے ہم یہ بھی بات پوچھیں، اور بلکہ پوچھیں نہیں بلکہ ان کی زبانی یہ بات کہلوائیں کہ وہ والدین کہ جو بچوں کے ساتھ آئے تھے اور بڑے ان کے مناظر قابل دید تھے جب وہ رو رہے تھے بچے جب ان کے سلیکٹ نہیں ہوئے، تو اس حوالے سے. ایسا تو اویس بھائی مقصد ممکن نہیں ہو سکتا کہ ہم سب کو لے آئیں، صحیح بات یہ ہے. اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ جو ڈیسائیڈ ہوئے ہیں جن کے بچے سلیکٹ نہیں ہوئے تو ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ان میں سے بھی 32 بچوں میں سے کتنے ایسے ہیں جو ایلیمنیٹ ہوں گے. یقیناً ان کو بھی بڑا دکھ ہوگا، لیکن ان کے لیے مقصد ایک مثبت بات یہ ہے کہ یہ ان ہزاروں میں سے یہ 32 بہت اچھا پڑھنے والے ہیں. جی ہاں، بے شک آج مل گیا ہے. بے شک. یہ بلکہ میں نے جیو کے شب برات کے پروگرام میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ جیتنے والے بچے کو بہت اچھا انعام دیا جائے گا. تو میں نے ایک شعر لکھا ہے اس پر، اگر آپ اجازت دیں تو پڑھ دوں؟ نہیں، ایسے نہیں پڑھوں گا، میں بچوں کے ساتھ پڑھوں گا. ٹھیک ہے بچوں، میرے ساتھ پڑھیں گے آپ؟ ٹھیک ہے، تو محبت کے ساتھ مل کے پڑھیے گا آپ. واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ. نعت کی توفیق بخشی اے خدا تو نے ہمیں، نعت کی توفیق بخشی اے خدا تو نے ہمیں، اس سے بڑھ کر اور کیا انعام ہوگا. واہ 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 سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. بچوں بولو واہ سبحان اللہ.
ناظرین اس شعر کے اندر یہ بات بڑی واضح انداز میں موجود ہے کہ اس سے بڑا اور انعام کیا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا. بچوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا. میرے بچوں، دنیا میں کتنے بچے ہیں؟ بے شمار بچے ہیں. ان بے شمار بچوں میں سے کون ایسے بچے ہیں جو نعت پڑھتے ہیں؟ گنے چنے. چند ہی بچے ایسے ہیں جو نعت خوانی میں اس طرح شامل ہوتے ہیں. تو یقین جانو بچہ، یہ جو آپ کو توفیق ملی ہے نا، یہ رب کا بہت بڑا انعام ہے. یہی انعام ہوتا ہے. باقی انعام تو وہ دنیا سے متعلق ہوتا ہے. بہرحال یہ سلسلہ جاری رہے گا گفتگو کا، اور وقت ہوا ہے ایک مختصر سے بریک کا. ناظرین ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے ہمارے درمیان موجود تھے رضوان قادری صاحب، جو بچوں کو اس وقت ٹرین کر رہے ہیں. تو آئیے سب سے پہلے میں سوال کرتا ہوں ایک ننھی منی بچی سے. میرے لیے سب بچیاں ہی ہیں، جب ننھی منیاں ہی ہیں. میری اپنی بچیاں ان سے بڑی ہیں ماشاءاللہ. بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ زارا حیدری. زارا حیدری. زارا حیدری. اچھا بیٹا، آپ کہاں سے آئی ہیں؟ راولپنڈی سے آئی ہوں. راولپنڈی سے آئی ہیں. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے یہاں آ کر کیا آپ مقابلے میں آگے جانے کی صلاحیت ہے آپ میں؟ جی بالکل ہے. اچھا، پھر ایک کام کریں، آپ میرے ساتھ یہاں پہ آئیں اور سمجھنے کہ یہ مقابلہ شروع ہو چکا. ٹھیک ہے، اب آپ کی باری آ گئی پڑھنے کی. میں نے مائک دیا آپ کو اور اب آپ پڑھیں نعت. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی، بن کے موج کرم مصطفیٰ آ گئے، بن کے موج کرم مصطفیٰ آ گئے. حل میری ہو گئی خود بخود مشکلیں، حل میری ہو گئی خود بخود مشکلیں، سارے عالم کی مشکل کشا آ گئے، سارے عالم کی مشکل کشا آ گئے، آ گئے، آ گئے مصطفیٰ آ گئے. واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. مجھے تو ان کو سن کر یہ لگا کہ ہمارے ملک پاکستان کی ایک بہترین نعت خواں ہیں حوریہ رفیق. اگر میں آنکھیں بند کر کے سنوں تو شاید یہ لگے کہ یہ نہیں پڑھ رہی تھی بلکہ حوریہ رفیق پڑھ رہی تھی. بیٹا آپ تشریف لائیے. کیا نام ہے آپ کا؟ حافظ حمزہ انور. حافظ حمزہ انور. اچھا بیٹا، آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 7th کلاس میں. 7th کلاس میں. پڑھنے میں کیسے ہیں؟ اچھے. اچھے ہیں. اچھا، آپ کے ماں باپ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں؟ جی. اچھا، میں ان سے پوچھوں گا. ہیں کون سی اسکول میں پڑھتے ہیں آپ؟ سٹی اسکول. سٹی اسکول میں پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ. تو اس اسکول والے جب آپ کو دیکھیں گے بچے تو کہیں گے یار آپ تو ٹی وی پہ آئے تھے. جی. تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ کہ مجھے اویس بھائی نے اتنا اچھا موقع دیا. میں آپ کا بھائی کب سے ہو گیا؟ بھائی تو میرا آپ کے ابو کا ہوں. آپ کا کون ہوں؟ انکل. انکل ہوں. اچھا، اب یہ چھوٹے بچے بھی اگر مجھے بھائی کہنا شروع کر دیں گے تو مجھے اپنی عمر گھٹانی پڑے گی. ہیں تو بہرحال حمزہ حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ. آپ نے تو بڑی تیاری کی ہوگی نعت خوانی کے لیے. آج محمد آئے مورے گھر، آج محمد آئے مورے گھر، دائی گلی ماں کہتی تھی گھر گھر، دائی گلی ماں کہتی تھی گھر گھر، آج محمد آئے مورے گھر. واہ واہ، سبحان اللہ. تیاری تو بڑی اچھی ہے آپ کی. کیا لگتا ہے آپ کو؟ کیا لگتا ہے آپ کو آگے جانے کی صلاحیت ہے آپ میں؟ جی. ہمت ہے؟
کوئی ٹینشن تو نہیں ہو رہی؟ نہیں کوئی گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ نہیں پکی بات؟ پکی بات پکی بات. بیٹھیں. لاہور سے ایک بچہ ہے، لاہور سے نا بیٹا، باہر تشریف لائیں آپ. میں آپ کو ناظرین ملاتا ہوں ایک بچے سے جس نے مجھے بڑا متاثر کیا، اور اس نے ماشاءاللہ ایسا پڑھا کہ میں بے اختیار کے اٹھا، واہ واہ سبحان اللہ. اور پھر میں نے غالباً یہ بھی کہا تھا کہ میں نے تو آپ کو یہیں سے پاس کر دیا. یاد ہے آپ کو؟ ہے نا؟ اچھا، آپ کو یہاں آ کر کیسا لگ رہا ہے؟ بہت خوشی ہو رہی ہے. اچھا، آپ کے ساتھ کون آیا؟ میری ماما. اچھا، آپ کی ماما آئی. آپ کو گھر یاد آ رہا ہے؟ سچ کہو. نہیں آ رہا. ناظرین، اس وقت جتنے بھی بچے بیٹھے ہیں نا، میں یقین سے کہتا ہوں کسی کو بھی گھر یاد نہیں آتا، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ گھر یاد آنے کا مطلب یہ ہے کہ سفر سٹارٹ، واپسی کا. اور کوئی بچہ یہ نہیں چاہتا کہ میں یہاں سے واپس جاؤں، بس جاؤں تو اپنے سر پر کامیابی کا تاج سجا کر جاؤں. ناظرین، اس بچے سے میں چاہوں گا کہ ایک نعت سنی جائے. آپ جب ان کی آواز سنیں گے تو آپ کہہ اٹھیں گے سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ. ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. واہ واہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ بہت برکت عطا فرمائے. بہت اچھا پڑھا بیٹا آپ نے. بیٹا آپ تشریف رکھیں. ناظرین، اس کے ساتھ ہی وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے ہم نعت سن رہے تھے. بہت ہی خوبصورت نعت پڑھی بچے نے کہ کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، اور کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا کہ یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. ناظرین، میں نے بچوں سے سوالات کیے. زیادہ سوال میں نے نہیں کیے. اگر میں زیادہ سوالات کروں گا تو بچے کہیں کنفیوز نہ ہو جائیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں اب بچوں کو بھی حق ملنا چاہیے اس بات کا کہ وہ بھی مجھ سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. آپ میں سے کوئی سوال اگر مجھ سے کرنا چاہے تو. اچھا چلیں، میں آپ کی طرف آتا ہوں. اور یہ بتائیں آپ مجھ سے کیا سوال کریں گے؟ سب سے پہلی نعت کون سی پڑھی؟ بہت اچھا سوال ہے. سب سے پہلے نعت جو میں نے پڑھی تھی وہ غالباً کوئی میں 10 سال کا تھا. 10 سال کی میری عمر تھی اور میں نے جو نعت پڑھی تھی وہ میں نعت آپ کو پڑھ کے سناؤں؟ ٹھیک ہے، سنیے. مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبیں افسردہ قدم لرزیدہ
چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ۔ تو یہ تھی وہ نعت جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں 10 سال کا تھا، بچہ تھا، بچہ تو میں اب بھی ہوں اپنے ماں باپ کا، ٹھیک ہے، تو اس وقت میں نے یہ نعت پڑھی تھی۔ اس کے علاوہ جی بیٹا آپ کیا پوچھیں گی مجھ سے؟ میں کہوں گی کبھی آپ نے اپنی امی سے ڈانٹ کھائی ہے؟ ہائے ہائے، یہ کیا سوال کر دیا آپ نے؟ کبھی نہیں، بہت کھائیے اور پیٹ بھر کے کھائیے، اور میں اپنے آپ کو خوش قسمت انسان سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی والدہ کی ڈانٹ کھائی، اور والدہ کی ڈانٹ نہیں ہوتی بلکہ محبت ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ پیارے پیارے بچے اپنے پیارے پیارے سوالوں سے مجھے محظوظ کر رہے ہیں۔ ایک اور بچے کی طرف چلتے ہیں۔ جی آپ پوچھیں گے کچھ؟ جی آپ کی آواز اتنی پیاری ہے، آپ نے کبھی گانے کی طرف جانے کا تو نہیں سوچا؟ ہاں، میری آواز پیاری ہے، میں یہ کہوں کہ آپ کے کان بہت پیارے ہیں، آپ کی سماعت بہت پیاری ہے، اس لیے میری آواز آپ کو اچھی لگتی ہے۔ بٹ بات جہاں تک یہ ہے کہ میں گانے کی طرف کیوں نہیں گیا، تو یہ میں اپنے رب کا احسان مند ہوں، میں اس کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے آواز دی اور ساتھ میں مجھے یہ توفیق بخشی کہ میں اس آواز میں فقط اس کے اور اس کے محبوب کے گن گاؤں، اور الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ نے اس کی طفیل مجھے جو عزت نوازی، جو مجھے عزت عطا فرمائی، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ یہ ساری برکتیں، یہ ساری رفتیں، یہ عروج، یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے، یقین جانیے یہ فقط اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر کی برکتیں ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ایک وقت ہوا ہے مختصر سے وقفے کا، ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے ان بچوں کے ساتھ ہم، اور باتیں چل رہی ہیں بچوں سے۔ کل مقابلہ شروع ہونے والا ہے، اور آج تو ان سے یہ گیٹ ٹوگیدر تھا، ان سے ملنا، ان سے باتیں کرنا، ان کو یوز ٹو کرنا، ان کی جھجک کو ختم کرنا، اس لیے یہ ایک محفل سجائی گئی ہم نے۔ کل سے مقابلہ شروع ہونا ہے، اور مقابلہ کانٹے کا ہے، اور اس میں آپ نے اپنی پرفارمنس سے یہ ثابت کرنا ہے کہ میں اس ملک کا بہترین شناخواہ ہوں، ٹھیک ہے؟ اب ناظرین، باتیں تو بہت ہیں کرنے کو، لیکن میں آپ کو ایک ایسی بچی سے ملاتا ہوں کہ جو اس شہر کراچی سے ہی تعلق ہے۔ بیٹا تشریف لائیے، کیا نام ہے آپ کا؟ اقرا وقار۔ اقرا وقاص، ماشاءاللہ، اقرا وقار، ماشاءاللہ۔ ناظرین، یہ بچی، اس کے دل میں نعت کا وہ شوق ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ پہلے تو میں چاہوں گا کہ اس سے کوئی ایک شعر سنتے ہیں نعت کا۔ جی بیٹا، کون سا نعت کا شعر سنائیں گے آپ؟ سرکار دو عالم کے روح پر۔ جی سرکار دو عالم کے روح پر، انوار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، تو رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ ماشاءاللہ، واہ واہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ بچی وہ بچی ہے کہ نعت کے شوق میں یہاں تک آ چکی، جبکہ اس کے گردے میں انفیکشن ہے، کڈنی انفیکشن، ڈاکٹر نے ڈائگنوز کیا اس کو، اور ڈاکٹروں نے ان کو سخت منع کیا ہے زیادہ سفر کرنے کا، ان کے چہل پہل کا، لیکن یہ نعت کے شوق میں پھر بھی اپنے آپ کو کنٹرول نہ کر پائیں اور یہاں تک آ گئی۔ بیٹا، ہم آپ کا بہت زیادہ ویلکم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے ساتھ کون آیا بیٹا؟ میرے امی پاپا آئے ہیں میرے ساتھ۔ اچھا، آپ کے پاپا کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جی، ان کے پاپا سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ حانات کی توفیق
ڈر سے رو رہی ہوں. اے خدا تو نے ہمیں آپ کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. کی توفیق بخشی، اے خدا تو نے ہمیں. ایسے ٹھیک ٹھاک. اچھا ماشاء اللہ. السلام علیکم بہن. یہ آپ کی بچی ہے، بڑا شوق ہے اس کو نعت کا. مجھے یہ پتہ چلا کہ ڈاکٹر نے یہ ڈائگنوز کیا ہے کہ ان کے کڈنی میں انفیکشن ہے، اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ان کو آرام کی اشد ضرورت ہے. اس کے باوجود یہ یہاں تک آئی، آپ کیا کہیں گے؟ ان کے پاپا کی خواہش تھی کہ یہ نعت پڑھتی ہیں تو یہ جیٹ علی سے جائیں اور اپنے پاپا کا نام روشن کرتے ہیں، مبارک کی یہ پیاری ساتھ. کیونکہ یہ نعت ایسی چیز ہے کہ سرکار سے اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے کی آپ کو جزا عطا فرمائے، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا صلہ عطا فرمائے. میں دعا گو ہوں بہن، اللہ تعالیٰ آپ کی اس بچی کو شفا عطا فرمائے. نعت پڑھنے کا اسی کو شوق ہے، 5 بچوں میں سے اسی کو شوق ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اس کے شوق کو مزید عروج نصیب ہو، اور یہ میری بچی پاکستان کی بہت اچھی شناخہ بنے، اور ایسی شناخہ بنے جو صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے بھی حضور کی شناخہ ہو. آپ کا بہت شکریہ بہن، تشریف رکھیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. میری نظر پڑ رہی ہے ایک شخص پر. جی آپ تشریف لائیے پلیز. السلام علیکم. جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام جی محسن رضا ہے، محسن رضا. لاہور سے. اچھا لاہور سے تشریف لائیں. آپ کے ساتھ کون تشریف لائے؟ جی کون؟ عاطرہ محسن. جی بیٹا آپ تشریف لائیے. عاطرہ ماشاء اللہ. یہ آپ کی بیٹی ہیں. اچھا کیا فرمائیں گے اس سے متعلق؟ حافظ قرآن ہے اور ماشاءاللہ نعت کا بہت شوق ہے اسے. اچھا اویس بھائی ہم بہت خوش ہیں اس چیز سے کہ آپ نے بچوں کو یہ پلیٹ فارم دیا، اور شکر گزار ہیں جیو والوں کے، کیونکہ یہ ہر وہ جو آپ پہلے بات کر رہے تھے آج تک کس نے نہیں کیا. اور میں یہی کہوں گا کہ آئندہ بھی یہی سلسلہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے، کوئی چینل کے طریقے سے، جیسے آپ نے خدمت پیش کی، ہم نے کی، جیو والوں نے کی، اور یہ چلنا چاہیے، یہ رکنا نہیں چاہیے. انشاءاللہ یہ سفر اب جاری ہو چکا، یہ سفر اسٹارٹ ہو چکا، اور یہ انشاءاللہ سفر چلتا رہے گا. بس آپ بھائیوں کی محبتیں چاہیے، دعا چاہیے. آپ کی محبتوں کا، شفقتوں کا بہت شکریہ. آپ تشریف لائے، بہت شکریہ، بہت شکریہ. السلام علیکم. ناظرین اس کے ساتھ ہی میں ایک بار پھر چاہوں گا کہ اس پروگرام واہ واہ سبحان اللہ کے جو ہوسٹ ہیں، میزبان ہیں، میرے بھائی، میرے دوست شبیر ابو طالب، کہ وہ آئیں اور میرے ساتھ یہاں موجود ہو جائیں تاکہ میں اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے جاؤں. شبیر ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین یہ پروگرام آج جو دیکھا ہے آپ نے، یہ میں نے پہلے ہی عرض کیا، یہ گیٹ ٹوگیدر تھا بچوں کے ساتھ، ان کے ساتھ مل کر باتیں کرنا، ذرا ان کی سننا، کچھ اپنی کہنا، کچھ ان کے متعلق پوچھنا، ان کے والدین کو بلانا، ان سے باتیں کرنا، کچھ باتیں شیئر کرنا، یہ ہم نے آج کیا ہے. اور میں نے پہلے ہی کہا بچوں اب تیار ہو جانا، نعت خوانی کا مقابلہ شروع ہوگا، اور مقابلے میں آپ مجھ سے یہ ہرگز توقع نہ رکھیے گا کہ میں آپ کی کوئی فیور کروں گا. مقابلے میں وہی شخص آگے جائے گا جو اچھی کارکردگی دکھائے گا، اور اب آپ نے توجہ دینی ہے کارکردگی پر. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے اس اسپیشل پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل. شبیر اس آج کے اسپیشل پروگرام کا اختتام کیسے کیا جائے؟ میری تو یہ خواہش ہے ذاتی طور پر اویس بھائی کہ ہم نے جتنے بھی آڈیشنز کیے جی ان کا اختتام کیا واہ واہ سبحان اللہ کے نغمے کے ساتھ. جی تو آج یہ 32 نگینے جو آپ نے چنے ہیں، جی کیوں نہ ان کے ساتھ آپ وہی واہ واہ سبحان اللہ کی صدائیں، اسی نغمے کی صدائیں لگائیں اور اسی سے اس پروگرام کا اختتام کریں. بالکل آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی. تمام بچیوں سے اور تمام بچوں سے گزارش ہے کہ وہ کھڑے ہو جائیں اور میرے قریب آ جائیں. اگرچہ میں اس لائق تو نہیں ہوں کہ میرے قریب ہوا جائے، لیکن آج ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ اور مل کر اس کلام میں شامل ہو جائیں. پڑھیے واہ واہ سبحان اللہ، 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 واہ واہ سبحان اللہ.
کی توفیق بخشی اے خدا تو نے ہمیں، نعت کی توفیق بخشی اے خدا تو نے ہمیں، اس سے بڑھ کر اور کیا انعام ہوگا، واہ 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 سبحان اللہ۔ ہاں ماہ رمضان المبارک کی یہ پیاری ساعت ہے، ماہ رمضان المبارک کی یہ پیاری ساعت ہے، اور ہونٹوں پر ہے نغمے مصطفیٰ کے، واہ واہ بولو واہ واہ سبحان اللہ۔ ہاں ملک پاکستان کے یہ پیارے پیارے نعت خواں، ملک پاکستان کے یہ پیارے پیارے نعت خواں، ان کو سن کر بول اٹھا سارا زمانہ، واہ 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 واہ۔ ہاں لب سے تو نعتیں پڑھی ہیں، اب عمل سے بھی پڑھو، لب سے تو نعتیں پڑھی ہیں، اب عمل سے بھی پڑھو، چاہتے ہو تو جہاں میں ہو تمہاری، واہ 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 سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ۔ ہاں کیا مقدر تو نے پایا اے عبید قادری، کیا مقدر تو نے پایا اے عبید قادری، نعت سننا نعت پڑھنا نعت لکھنا، واہ 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 سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین اجازت دیجیے آج کے اس اسپیشل پروگرام سے اویس رضا قادری کو اور اس پروگرام کے ہوسٹ شبیر ابو طالب کو اور ان تمام پیارے پیارے بچوں کو ملتے ہیں آپ سے کل۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔